السلام علیکم حضرت حضرات، وقت ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین. یہ بہت عزیز پہ تم نے آج زور دیا تنزیہ، اور دل کی گہرائیوں سے کہا ہے، اس لیے ذرا زور سے نکل گیا. ناظرین یہ دوبارہ اس نے طنز کی ہے، بہرحال ابھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں طنز کو پسند کرتا ہوں اگر وہ مزاح کے لیے کی جائے. آئی مین طنز و مزاح. اکیلی طنز جو ہے اس میں میں فیل کرتا ہوں، اور بالکل ایک ہر باشعور آدمی کو فیل ہونا چاہیے. وہ یہ جنید سلیم میرا دوست ہے، ابھی ہم اکٹھے ہی انٹر ہوئے ہیں چینل کے اندر. آتے آتے وہ اس نے میری وہ ککی اخبار کے اوپر سے اٹھا کے فٹافٹ منہ میں ڈال لی، اور میں نے مائنڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ ممکن ہے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کے کھا جائے. ممکن ہے. تم قسم اٹھاؤ تم نے نہیں کھائی کالو والی چیزیں میری آگے سے. عقل کیا کرو. لوگوں کو کیا پتا کہ یہ بہترین پینٹ شرٹ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس بندہ آلو والی ٹکی پہ کس طرح لڑ رہا تھا میرے ساتھ باہر. اگر ادھر فوٹیج نکلوا کے میں چلوا دوں ایمان سے اس سال کی سب سے ہلیریس فوٹیج. کوئی مان ہی نہیں سکتا میں ایسی چیزیں کھاتا ہوں. نہیں تم یا بیوی سے ہنٹر کھاتے ہو یا ہنٹر بیف کھاتے ہو، اور تو کچھ نہیں کھاتے تم. چلے خبروں پر تبصرہ شروع کرتے ہیں. عزیز صاحب، جیالوں نے روایت برقرار رکھی، بھٹو مرحوم کی 86ویں سالگرہ کے کیک پر ٹوٹ پڑے. واہ جی واہ، ہر سال یہی خبر سننے کو ملتی ہے کہ بھٹو کی سالگرہ پر جیالے کیک پر ٹوٹ پڑے. حالانکہ جب ٹیلی ویژن پہ فوٹیج دیکھتے ہیں تو جیالے نہیں ٹوٹ پڑے ہوتے، کیک بیچارہ نیچے ٹوٹ پڑا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جب یہ رکنیت دیتی ہے نا پیپلز پارٹی کی، تو کیک رکھ کے اس بندے کو کہتی ہے پہلے کیک کھا کے دکھاؤ. اگر وہ چمچی کے ساتھ کھائے فیل، رکھو چمچی دوڑ جاؤ. اور اگر کوئی سیدھا ہاتھ کے ساتھ کھائے پھر اس کو رکنیت ملتی ہے. اور اگر کوئی دونوں ہاتھوں سے کھائے تو اسے کوئی عہدہ بھی دے دیتے. ہاں جی. جس طرح میوزک لگا دے تو ڈانسر کا جسم تھر تھرانے لگتا ہے نا، اسی طرح کہیں کیک رکھتے تو پاس سے جیالہ گزرتا ہوا ڈگمگانے لگتا ہے. اور جس طرح بغلا سینکڑوں فٹ دور سے سیدھا مچھی پہ ڈائی لگاتا ہے نا، اس طرح جیالہ کئی فٹ دور سے سیدھا کیک پہ ڈائی لگاتا ہے. ایویں تو نہیں شہروں میں زیادہ بیکریوں کے باہر جنگلے لگ گئے ہوئے. اب تو شوگر کی دوائی لینے کے لیے بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو ڈاکٹر مریض کا نام پوچھنے کے بعد پوچھتے ہیں سیاسی پارٹی. اگر مریض کہتے ہیں نا جی پیپلز پارٹی، آپ دعا بھی لے جائیں اور مسیطیں دعا بھی کرائیں. برطانیہ سے ڈپورٹ ہونے کے خدشے پر 2 پاکستانی نوجوانوں نے ذہنی مریض خواتین سے شادی کر لی. اللہ معاف کرے بیچارے کیسے دکھی لوگ ہیں. دیکھو خود صرف ویزا حاصل کرنے کے لیے ذہنی مریضہ عورتوں سے شادیاں کر لی ہیں پاکستانیوں نے بیچاروں نے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ واپس پاکستان ٹر گئے، گھر جا کے بیگم سے گزارا کیا تو خود ذہنی مریض بن جائے گی. ادھر چلو جو پہلے ہی آلریڈی ذہنی مریضہ ہے اس سے گزارا کر لیتے ہیں. اور میں نے سنا کہ جب سے ان کی شادی ہوئی نا، ان کی بیگم نے ان کو کہا ہوا چلو ہیلی کاپٹر بن کے دکھاؤ. اور بیچارے 2-2.5 مہینے سے ادھر کر رہے ہیں. جو پہلے 2-2.5 مہینے تو پورے ہونے دو. اس کے بعد وہ یہ نہیں مریضہ نے کہہ دیا چلو اب فراق بن کے دکھاؤ. وہ بیچارہ ڈڈو کی طرح چھلانگے مارتا پھر رہا سارے کمرے میں. اس کے بعد بیگم نے اندر سے ٹھنڈے پانی کا جگ لا کے اس کے اوپر پھینک دیا. اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا جب فراق ٹپوسیاں مارتا ہے تو پھر اوپر سے بارش بھی ہوتی ہے. چلو اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وہاں پہ ہمارے پاکستانی بیچارے یہ یورپ کنٹریز میں، امریکہ میں رہنے کے لیے بڑی بڑی عجیب حرکت کر گزرتے ہیں. میرا کہ یار محلے دار اس نے ادھر صرف سٹے کے لیے انگلینڈ میں کوئی 90 سال کی عورت کے ساتھ شادی کر لی. سیریسلی؟ ہاں اپنی بیوی کے ساتھ فوٹو کھچوا کے اس نے گھر بھیجی.
فوٹو ویخ کے اس کی دادی رونے لگی, کہتی ہے میرا اترا اتنے میرے نال سلام دعا نہیں سی لینا تے انگریزاں دی دادی دے موڑے تے ہاتھ رکھے. اداکارہ میرا ہسپتال کی تعمیر کے لیے امداد لینے گورنر ہاؤس پہنچ گئیں. کہتی ہیں ہسپتال مکمل ہونے تک شادی کا سوچوں گی بھی نہیں. بہت اچھے. ویسے یہ فلم اسٹار میرا بھی میرا خیال ہے کو 75% بونگی ہے. 75%. بندہ پوچھے کرا لو شادی یار, ہسپتال کی تعمیر میں کیا تمہارے خامد نے اٹاں کیچ کرانی ہے؟ شادی اس بیچاری سے ہو نہیں رہی, ہمیں جان بوجھ کے بیچ میں ہسپتال کھڑا کر دیا. ریما کی شادی ہو گئی, وینا کی ہو گئی, اس سے نہیں ہو رہی شادی. اب اس نے ہسپتال شروع کرا لیا نا, ہسپتال کے ختم ہونے تک اس کی عمر اتنی ہو جانی ہے کہ اس نے پھر مسجد شروع کرا لی. کرا لو میرا شادی اس وقت کراؤ گی جب بچے تمہاری عمر دیکھ کے گانے پٹھے پٹھے گائیں گے. بنو نانی بڑی دل گیر وے, کندا ڈولی نو دے جائی ویر وے, کندا ڈولی نو دے جائی ویر وے. بعد میں پتہ چلے بھائی جی ویر کا موڈا اتر گیا تھا, وہ اپنے پوترے کے ساتھ حویلی لکھے موڈا چڑھانے گیا. پی آئی اے کے چیئرمین محمد علی گردیسی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پی آئی اے کی آمدن 8 ارب ماہانہ سے 15 ارب ماہانہ لے کر جائیں گے. اللہ خیر کرے. بس آپ کراچی سے لاہور جہاز ٹائم پہ لے آئے نا تو آمدن آپ کی بڑی اوپر جائے گی. دیکھیں بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جہاز کو سلام مارے تو آواز ضرور آئے. بھائی یہ آواز آ گئی تو سمجھو پھر پی آئی اے اڈ پہ آ. یہ آواز ہی نہیں نہ آتی کسی وقت, وہ پھر مس ہو جاتا ہے. ویسے یار تنقید اپنی جگہ پہ, برائیاں اپنی جگہ پہ, جو کوئی خوبی ہو کوئی اچھا کام کرے تو اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے. مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ بھائی جی ربیع الاول کے مہینے میں پی آئی اے نے مدینے کے لیے اور جدے کے لیے اسپیشل فلائٹ شروع کی. یہ قابل تعریف. دس از گڈ ون اینڈ ویری گڈ اینڈ ایکسیلنٹ. پی آئی اے کی تو جوڑ ہی کوئی نہیں اگر ٹائم پہ پہنچنا شروع ہو جائے. دیکھو نا اس کی تو خوشبو ہی ایسی ہے کہ پاکستانی بیچارے جلیل ہو پاوے تکے کھائیں وہ گھستے پی آئی اے میں. بس بات صرف اتنی ہے کہ بس سلام مارے تو یہ آواز آ جائے. انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. انشاءاللہ وائی ناٹ. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ جو جنید آج ٹیلی ویژن کے اوپر ہالا لا 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 ہوئی رہی ہے سارا دن, اس سے کیا مطلب مل رہا ہے, کیا تاثر مل رہا ہے؟ کوئی بیانات چل رہے ہیں تڑا تڑ ہر سیاسی پارٹی کے. تحریک انصاف والے بھی, وہ الطاف حسین صاحب نے اپنے وہ بیان کی کل کی تردید کی ہے کچھ, اور تحریک انصاف والوں نے بیان بازی شروع کر دیا, جماعت اسلامی والوں نے بیان بازی شروع کر دیا, وہ سندھ کی جو جماعتیں ہیں سیاسی انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. کیا ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ پاکستان اگر اٹھ کے چلنا چاہ رہا ہے یا کوئی یور لگا رہا ہے تو کوئی ایسی کوئی طاقت ہے جو پھر اس کے ٹانگیں کھینچنے پہ تلی ہوئی ہے؟ نہیں, پہلے یہ بتاؤ کہ الطاف حسین صاحب نے تردید کس بات کی ہے؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ سندھ کو 2 ٹوٹے کر دو, تو آج انہوں نے پھر اپنے مطلب لفظ تبدیل کر لیے. موقف تو وہی ہے پہلے والے. یار انہوں نے کہا کہ سندھ میری دھرتی ہے, میری ماں ہے, ماں تقسیم نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ ماں 1 ماں 2 ہو سکتی ہے, جیسے دھوم 1 دھوم 2 دھوم 3 ہو سکتی ہے. یار جیسے ستیلی ماں ہوتی ہے وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, ویسے مجھے آج ایم کیو ایم کے جلسے کے بعد جو سب سے زیادہ حیرت ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کے رد عمل پہ ہوئی ہے. الطاف حسین صاحب نے بہت آڑے ہاتھوں لیے پیپلز پارٹی کو. سب سے زیادہ کریٹیسزم تو پیپلز پارٹی پر تھا, لیکن پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کوشسلی, بہت محتاط رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے. کوئی ایسی بیان بازی نہیں کی. پتہ نہیں پیپلز پارٹی کس انتظار میں ہے یا وہ اس صورتحال سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. کہ تم دیکھو کہ بلاول صاحب کا جو بیان ہے, انکل الطاف حسین آپ کو آپ کی جماعت کے اندر سے کوئی غلط اطلاعات فراہم کر رہا ہے. شرجیل میمن کا بیان بھی کم و بیش ایسا ہی ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر ایک مخصوص سوچ کے حامل لوگ ہیں
حالانکہ الطاف حسین صاحب نے تو جو پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کیا تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر کسی ایک ٹولے کی بات نہیں کی. انہوں نے تو بھٹو کی لاش پہ بھی طنز کر دی ہے, لاش چھوڑ کے دوڑ گئے تھے. ہاں, اب عجیب سا معاملہ ہے مطلب. اور آج مجھے یہ جو جلسہ ہے ایم کیو ایم کا, مجھے کچھ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے وہ کچھ ہیسٹ میں نظر آ رہی ہے, کسی حد تک عجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک نمایاں انداز میں گھبراہٹ بھی نظر آ رہی ہے. نہیں تو پھر سندھ میں یہ سارے سیاستدان ٹینشن کیا کریٹ کرنی چاہ رہے ہیں؟ موٹی سی بات یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی انکار کرو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی ایک اپنے آپ پر دباؤ تو محسوس کر رہی ہے, اور اس دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایم کیو ایم کی قیادت خود کو ایک پوزیشن میں لانا چاہ رہی ہے, جو ایم کیو ایم کا ایک جو ہے پرانا طریقہ ہے اپنی بات منوانے کے لیے. ایم کیو ایم اسی طرح کا پہلے دباؤ ایگزرٹ کرتی ہے, بہت ہائی پچ پہ جا کے کھیلتی ہے, لیکن پھر اپنے مطالبات منوانے کے لیے وہ 2-3 سٹیپس نیچے اتر آتی ہے. تو اب بلدیاتی الیکشن سر پہ دیکھیں اگلا قدم کیا ہوگا ایم کیو ایم کا. ایک آج الطاف حسین صاحب نے اور بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ ہم اگر کھڑے ہو گئے تو کالا باغ ڈیم بنے گا, لیکن یہ اس سے پہلے بات کبھی نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے, مگر اب جب انہوں نے کی ہے تو اللہ کرے وہ اپنی بات پہ سٹینڈ لے جائیں. اگر تو تھوڑے پھنسی کے سیانے تو یہی کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بن گیا تو ملک بڑی ترقی کرے گا. بھائی جان ترقی تو اس ملک میں بہرحال کرنی ہے انشاءاللہ. یہ کل خبروں پر تبصرے کے دوران وال اسٹریٹ جرنل کی جس رپورٹ پر آپ تبصرہ فرما رہے تھے, جی بلکہ آپ اس پر طنز فرما رہے تھے. طنز میں ڈر کے فرما رہا تھا نا کہ کہیں امریکہ میں تو نہیں طنز کر رہا. دیکھو میں نے کل بھی یہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی بھائی جان کہ وال اسٹریٹ جرنل وہاں کا ایک بہت مستند جریدہ ہے. اگر اس نے یہ پریڈکشن کی ہے اس نئے سال کے حوالے سے کہ پاکستان کی معیشت ایک نئے دور میں داخل ہوگی, تو کسی نہ کسی وہ یعنی بنیاد پہ کی ہوگی. اور میں نے جب وہ گو تھرو کیا ہے اس رپورٹ کو تو بڑی زبردست باتیں ہیں اس میں. اس نے ایسی مطلب بیس لیس باتیں نہیں کی, ایسے ہی کوئی ہوا میں تیر نہیں چلایا. مثلا وال اسٹریٹ جرنل نے جو پریڈکٹ کیا ہے اس پر ہمارے اپنے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے 2-3 سالوں میں پاکستان کا ایک بہت بڑا جو سیکٹر ہے وہ بہت حیرت انگیز ترقی کرے گا, اور وہ ہے پاکستان کی سیمنٹ کی ایکسپورٹ. اچھا, عام طور پر اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, اس کو بہت بڑی یعنی ایکسپورٹ نہیں سمجھا جاتا, لیکن آنے والے چند برسوں میں افغانستان میں یعنی ریکنسٹرکشن کا عمل جاری ہے, اور وہاں پر لاکھوں ٹن سیمنٹ کی ضرورت ہوگی. پاکستان پہلے ہی بہت یعنی افغانستان میں جتنا سیمنٹ جا رہا ہے پاکستان سے جا رہا ہے آلموسٹ, اور اس کے بعد ہندوستان ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے, وہاں پہ پاکستانی سیمنٹ استعمال ہو رہا ہے, جا رہا ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس خطے کے اندر 2 بڑے ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں. ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا, تو اس کا سیمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ فٹ بال سیمنٹ کا کھیل بہت گہرا تعلق ہے. تعلق یہ ہے کہ جہاں پر بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے پوری ایک دنیا آباد ہوتی ہے, شہروں کے شہر آباد ہوتے ہیں, صرف اسٹیڈیم نہیں بنتے, پل بنتے ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, ہر چیز بدل کے رکھ دیتے ہیں, کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہوتا. جب فٹ بال میچ ختم ہوتے ہیں تو پھر ٹھا دیتے ہیں, وہ ملک ہی ایک نیا ملک بن کے سامنے آ جاتا ہے. یہی تو فائدہ ہوتا ہے اس کا. اور اس کے بعد ہمارے گجرانوالہ میں نہیں ورلڈ کپ ہو سکتا. کس چیز کا؟ وہ بائی پاس میں میں نے انڈر پاس بنوانے. گجرانوالہ میں کس چیز کا ورلڈ کپ ہو سکتا ہے؟ اس بات پہ فٹ بال کا ہی, اور ادھر چیمپوں کا ورلڈ کپ ہونا. ایسا کچھ رکھو. اچھا یہ ورلڈ کپ ہو کہاں رہا ہے جی؟ 2018 کا ورلڈ کپ رشیا میں ہو رہا ہے اور 2022 کا قطر میں ہو رہا ہے. ونڈرفل. اس کے بعد جو سب سے بڑی ہوپ ہے ہم سب کے لیے وہ بہرحال یہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملا ہے ہماری ٹیکسٹائل کو یورپی یونین کی طرف سے, اس سے لوگوں نے اور ہمارے ایکسپرٹس نے بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی اور وہ بجا طور پر امیدیں وابستہ کی ہیں. ہائے پیچو منشی مجھے بتا رہا تھا ہمارے محلے کا کہ بڑا اچھا پیارا آدمی ہے پیچو منشی, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں, یہ جو تم بتا رہے ہو نا جی ایس پی پلس اسٹیٹس, جی ایس پی پلس, کہہ رہا تھا کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا ملک کو. جو تم کہتے ہوتے نا اتنے پیسے تو وٹ پہ پڑے ہیں, تو وہ سیدھی بات ہے کہ 2 سے 3 ارب ڈالر تو وٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. اس کو میں وٹ ڈال لیتا ہوں, اس پہ رکھ دوں. لیکن کرنا صرف ایک ہوگا کہ یہ جو بجلی اور گیس کا کرائسس ہے نا, اس کو ایٹ لیسٹ اگر ہم ختم نہیں کر سکتے تو اس کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے. اگر ہم یہ کرنے میں بھی
کامیاب ہو جاتے ہیں تو موجودہ صورتحال میں بھی اگلے 3-4 برس ہمارے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کے سال ہو سکتے ہیں. ہاں جی مجھے ایک اور میرا بڑا ہی جگری دوست ہے جس کا میں اکثر یہ کرتا ہوں, میرا بچپن کا یار ہے آڈو گرنیڈ, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اجی توانائی جو ہے نا وہ اگر اس ملک کو میسر آ جائے کہیں. فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اگر ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہم انرجی دینے میں کامیاب ہو جائیں, ابھی کچھ یہ ہمارے چیمبرز کی طرف سے اعتراض داغا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ ٹیکسٹائل کوئی ہماری پھوپھی کا بیٹا ہے, اس سیکٹر کو کیوں اتنا آپ پروموٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت تھوڑی سی پریولیج دے دی جائے, اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ امتیازی سلوک تسلیم کر لیا جائے, کیونکہ یہ موقع جو ہے یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے. اگر ہم اس کو اویل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. جی میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار آہستہ آہستہ اگر ادھر توانائی میسر آ جائے, انڈسٹری چل جائے, کاٹن ملیں چل جائیں, پھر ہم اپنی بات منوانے کے لیے بھی ذرا تھوڑی سی طاقت میں آ جائیں گے. پھر سب سے پہلے ہم یہ اتنا ہی کر لینا کہ یہ جو املوک ہے نا املوک, اس کو اگر ہم ڈرائی فروٹ کے طور پہ بین الاقوامی منڈی میں پاس کروا لیں تو بڑا فائدہ ہو. اچھا, اس کو فروٹ کا سٹیٹس دلوا دیا جائے, ڈرائی فروٹ املوک کو. اس کے لیے ہمیں کیا اقوام متحدہ جانا پڑے گا؟ نہیں, اس کو دیکھو, اس کے پہلے تو اس کے بیجوں کے اوپر ریسرچ کرائی جائے. ریسرچ سینٹر ادھر بنے املوکوں کا, جس کے گیٹ کے اوپر ایک باندر کھڑا ہو, پتا ہو کہ بھائی جی اندر املوک. اس کے اوپر اندر ریسرچ سینٹر میں بیوں پہ ریسرچ کرائی جائے کہ ان کے اوپر جو چیز چڑھی ہوتی ہے قدرت کی طرف سے, یہ بڑی طاقتور چیز ہے اور یہ سردیوں میں انتہائی مفید ہوتی ہے. تو اس پہ پھر یہ کر دیں گے جس طرح یہ GFC3 ہوا ہے. اتنی میری سیریس گفتگو کا اس شخص پر ٹکے کا اثر نہیں ہوا. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. چلیں جی صاحب, اس ہفتے کی پہلی حسب ڈاک پڑھتے ہیں. جی, ارزا رحمان اسلام آباد سے لکھتی ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, آپ جیسے ابھرتے ہوئے فیشن آئیکن نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ نہیں, جب سے آپ نے فیشن پر توجہ دینا شروع کی ہے, جنید انکل اور ناجیہ آپی آپ جیسے کلرز پہننے لگتے ہیں. آپ نے تو صرف پرپل کلر نوٹ کیا تھا, ابھی کل کی بات ہی دیکھ لیں کہ جنید انکل نے بلیک کوٹ اور ناجیہ آپی نے بلیک جرسی پہنی ہوئی تھی. فیشن کا پہلا اصول یاد رکھیں عزیزی انکل, آلویز بی ڈفرنٹ. Good. I thankful to you, بیٹا. I understand your اپنا مشورے کو کیا کہتے ہیں, سجیشن. مشورہ بھی چل جائے گا یار. چلو نہیں, مگر انگلش میں بات. I thankful for your suggestion. مشورہ زیادہ اچھا لگا. Don't interrupt me. thankful for your مشورہ زیادہ ساجرہ جملہ. Close your tongue. میرا I thankful to you and I thankful for your suggestion. I will do it. Don't worry, my sweet son. Don't worry, daughter. My sweet daughter. Don't worry. مشورے انگلش میں آ رہے ہیں. ابھی میں آئی کون بنا ہوں, آگے تو کتنی اب ABC پڑھی ہوئی ہے, جے کون, کے کون, زیڈ کون تک میں نے ابھی جانا. تو کون, میں کون. وہ کہہ رہی ہے کہ ڈفرینٹ نظر آئے. بیٹے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا منہ ہی سب سے ڈفرینٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اتنے ویٹ کا منہ ہے ہی نہیں پاکستان میں, تو اس لیے ڈونٹ وری. But this is good for your suggestion. I feel it. Your جذبات کا کیا سینٹیمنٹ. I feel your sentiments. اس کو بھی ہم کہہ دو جذبات ہی رہنے دو. ویسے جذبات زیادہ اچھا لگتا ہے. اوکے. اچھا جی, علیم لودھی لاہور سے لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام لودھی صاحب. جنید انکل, آپ کے آگے رکھے ہوئے کاؤنٹر کے عزیزی انکل نے آپ کو اتنے تانے دیے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ اب اس کو آگے سے ہٹا دیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ ایک زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بیٹے, بہت زیادہ ہوگا. ان کا یقین تو دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ ایک اسمارٹ شخص ہیں. جی بہت مہربانی آپ کی اس انڈرسٹینڈ کرنے کی. میں ادھر آؤں, بٹن کیوں بند کر کے آ رہے ہیں, کھول کے آؤ. ادھر تک آ گئے تو اتنی دیر تک نہیں اندر کھینچا جاتا پیٹ.
چھوٹا سا شاٹ تو بندہ دے لیتا ہے اسٹل فوٹو کے لیے. کون سا پیٹ یار ہے وہ جو یہ جو کون سا یہ جو جس کے اوپر تم نے ٹائی رکھی ہوئی ہے یہ اور کیا کو میچ ہی چھپایا ہوا ادھر. جی محمد حسن کراچی سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام محمد حسن صاحب. جنید صاحب عوامی نمائندے جب حکمران بنتے ہیں تو ہم عوام سے منہ پھیر کے گزرتے ہیں. اس بار میرے علاقے کے لوگوں نے سوچا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں ہم بھی ان سے منہ پھیر کے گزریں گے. یہ ہر بار پاکستان کی عوام ہر انتخابات میں یہ سوچتی ہے اور پھر یار مگر مسئلہ یہ ہے کہ نکلنا تو ہوتا ہی ہے نا. پھر الیکشن جو ہو رہا ہو اس میں آپ ووٹ بھی تو ضرور کرنے نکلیں. صرف ایک بار میں یہ کہتا ہوں کہ خواب بلدیاتی سطح پر ہی صحیح ایک بار یہ قوم سوچ سمجھ کر اپنے یعنی قومی شعور کو واقعتاً حقیقتاً بیدار کر کے اس پر بیلٹ باکس میں پرچی ڈال دینا تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تقدیر تو اللہ کی رحمت سے ہی بدلنی ہے. سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں گے زیادہ سے زیادہ بندہ بدل جائے گا. ہوں گے اسی طرح کا ہی دیکھ لینا. بالکل صحیح. اچھا جی ولید بٹ بنو سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام جی بنو صاحب. عزیزی انکل پلیز میں کوئی آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں. ماشاء اللہ بیٹے معصوم بیٹے. اچھا جی کیا چھیڑنے کے لیے نہیں بس آپ سے پوچھنے کو دل کر رہا تھا کہ سردیاں آ گئی ہیں. میں اپنی امی کو کہہ کر گھر میں گاجر کا حلوہ بنوا رہا ہوں. اس میں ڈرائی فروٹ تو سارے ڈال لیے ہیں. اب آپ بتا دیں انڈے اور کھویا زیادہ ڈلوا لوں یا تھوڑا. ویسے پوچھا آپ کو چھیڑنے کے لیے ہرگز نہیں ہے. بہت اچھی شاباشی. یعنی یہ چھیڑنے کے لیے نہیں پوچھا. اتنی چیزیں حلوے میں ڈال کے اور مجھے بتا کے پھر بھی مجھے نہیں چھیڑا ہے. جی بیٹا یہ اس میں جتنی چیزیں ڈال لی ہیں حلوے میں اب حلوے میں اور کچھ نہیں ڈالنا. بس حلوہ منہ میں ڈالنا ہے. اس کے بعد بھی میل کر کے بتا دینا حلوہ منہ میں ڈال لیا. اچھا جی عدیل انور گجرانوالہ سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جناب. عزیزی انکل آپ نے اور جنید انکل نے نیو ایئر پہ ایک دوسرے کے حوالے سے کیا وعدے کیے ہیں؟ کیا آپ دونوں وہی پرانے روایتی حریف بنے رہیں گے یا اسٹریٹجی بدل دیں گے؟ وعدے کیا مطلب؟ تم نے علیحدہ ہی ہمیں غلام محی الدین اور بابر شریف پینٹ کیا. میرا نام ہے محبت. ایک کلی کا بس میرا ادھر شو کرتے ہیں ہم اکٹھے. اس بعد شادی کیا کرنی غلام محی الدین کی طرف بھی تو اشارہ کیا بابرہ شریف میں اور بابرہ شریف اس طرح کی ہو سکتی ہے اور اس طرح کی ہو سکتی ہے. یار تم تو چلو پھر گورے چٹے ہو یار ہلکی سی بابرہ لگتے ہو. میں بابرہ کا اتنا سخت فین ہوں کہ دنیا پہ اور کوئی دوجا فین نہیں ہے بابرہ شریف کا اتنا سخت. میں نے مس ہانگ کانگ بابرہ شریف کی اپنی جیکٹ بیچ کے دیکھی تھی. اچھا تو اور کیا. اچھا اگلی میل پڑھ لوں جی. ارسلان صحیح چیچا وطنی سے لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام جی. عزیزی انکل ایک بات تو بتائیں یہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانے کو بد تہذیبی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ نہیں آپ کو کسی نے کہا ہے چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھائیں تو بد تہذیبی ہے؟ بالکل نہیں. بد تہذیبی تو بسکٹ کرتا ہے جو بیچ میں ڈب کے ہی مر جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب تک بسکٹ کو چائے میں ڈبو کے نہ کھایا جائے مزہ نہیں آتا. پیسے ہی نہیں پورے ہوتے یار. اور اگر چائے میں بسکٹ ڈبوئے اور بیچ میں وہ ڈب کے مر جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کاروبار نہیں ڈب گیا. بہت کفایت شعر آدمی, بہت کفایت شعر آدمی. نیچے میرے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا تو آفس میں اس نے لطیفہ کو بنایا ہوا وہ میرے پر ڈال کے نہیں. ابھی جو واقعہ پیش ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تھوڑی دیر پہلے ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے, تو انٹرکام کی بیل بجی. مجھے کہتا ہے نہ اٹھانا انکمنگ پڑتی ہے. اس کے ساتھ تو ہم دردی کرنا بھی فضول نہیں کہا تھا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقت تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ ہر دوسرے تیسرے دن میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی شہر میں کسی گھریلو ملازم کے اوپر کسی بچے یا خاتون کے اوپر تشدد کر کے اسے مار دیا گیا یا وہ مر گیا تشدد کرنے سے. اس میں اس کے پیچھے جو ہے وہ ہوتا ہے جی کہ اس نے گھر میں چوری کی تھی یا یہ اپنا کچھ چیز چھپا رہا تھا یا بدتمیزی کر بیٹھا یا کچھ ہو گیا.
مگر یہ بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ ہوتا ہے، ہر تیسرے چوتھے دن یہ واقعہ آ جاتا ہے میڈیا کو۔ تمہیں یاد ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے جب اس حوالے سے گفتگو کی تھی اپنے پروگرام میں، تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھایا، آپ نے گھریلو ملازمین کے سلوک کا ذکر نہیں کیا جو وہ مالکوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، جو وہ بے وفائی کرتے ہیں، گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں یہ جو آئے روز ابھی 4-5 دن پہلے لاہور میں بھی ایک واقعہ بڑا افسوسناک پیش آیا ہے، اس کی وجہ صرف ہمارا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمیں تھوڑی سی کچھ اب حقیقت پسندی کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہم ایک لگژری انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ جو گھریلو ملازمین ہیں نا، چاہے وہ چھوٹی عمر کے ہیں یا خادمائیں ہیں، بڑی عمر کے گھریلو ملازم ہیں، ہم ایک لگژری انجوائے کر رہے ہیں جو دنیا میں عمراء اور جو رؤساء ہیں ان کو بھی یہ سہولت کم ہی حاصل ہے۔ بڑے تگڑے تگڑے ملکوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ گھریلو ملازمین رکھے جائیں اور ایگزیکٹلی نوکروں سے کروایا اچھا خود کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ہمیں یہ لگژری اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ اس کی کچھ بیسکس کو تسلیم کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی حد تک کسی قانون قاعدے میں ٹالنا پڑے گا۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، پھر پوری دنیا ہمارے پیچھے اس ایشو کو لے کے پڑ جائے گی، پڑ چکی ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے اس نے پاکستان کو ان ملکوں میں شامل کر رکھا ہے جہاں پہ بچوں کو گھریلو ملازم کے طور پر بغیر کسی اصول اور ضابطے کے ملازم رکھا جاتا ہے، اور آئی ایل او کہتی ہے کہ یہ سلیوری کی بدترین شکل ہے، غلامی ہے یہ۔ ہاں دیکھو نا، اب میرے اپنے خیال میں یا جو ذہن میں آتا ہے نا جی، کہ اگر آپ کو ملازم رکھتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کسی وقت کو بدتمیزی کر دیتا ہے یا آپ کی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، تو خدا کے واسطے سب سے پہلی ذمہ داری تو ہم ہی پہ عائد ہوتی ہے نا کہ ہم یہ چھان بین کر کے رکھیں کہ یہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ نے رکھ لیا، اگر اس نے آپ کا کوئی 150,000 2,000 10,000 اٹھا لیا ہے تو پھر ذہن میں اگر آپ کے وہ نوکر ہی ہے تو پھر تو آپ کو غصہ چڑھے گا، اور اگر وہ نوکر ہے تو آپ نے اس کو ایکسیس کیوں دی اپنے بیڈ روم تک یا الماری تک؟ اگر وہ وہاں تک جا رہا ہے تو پھر خدا کے واسطے اسے نوکر نہ سمجھے، اپنے گھر کا جی سمجھے، اپنے گھر کا ایک فرد سمجھے، اور جب آپ اس کو اپنے گھر کا فرد سمجھیں گے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ گھر کے افراد بھی کرتے ہیں۔ کئی ایسے بچے آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو آپ کے پرس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں یا ابو کی الماری میں سے پیسے چھپ چھپا کے لے لیتے ہیں، اس کو پھر ظاہر ہے آپ لوگ ڈانٹتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈانٹتے ہیں جس طریقے سے بچوں کو ڈانٹنا چاہیے۔ اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ معاف کرے مار مار کے اسے مار ہی دیا جائے، پھر اس نوکر کو بھی آپ اپنے بچوں کے لیول پہ ڈیل کریں۔ اب اس حوالے سے دا چائلڈ رائٹس موومنٹ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت خوفناک ہے۔ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران 41 ایسے کمسن گھریلو ملازم بچے جو ہیں وہ مالکوں کے تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو کمسن بچوں پر تشدد کی وجہ سے ہلاکت کی تعداد ہے وہ سب سے زیادہ گھریلو ملازمین کی ہے۔ دوسرے نمبر پر فیکٹری یا جو چائے کے کوکوں پہ اور دکانوں میں کام کرتے ہیں ان بچوں کی تعداد ہے جو تشدد سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور 30,000 سے زیادہ اس عرصے کے دوران بچوں پر تشدد کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان رجسٹرڈ کیسز دیکھے جائیں تو وہ تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں۔ اس میں میرا خیال ہے مالکان کو بھی بے حد احتیاط کرنی چاہیے اور کو قاعدہ قانون بنانا چاہیے۔ گو نوکروں کی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور لا قانونیت کا معیارہ کیا جاتا ہے اور بد اخلاقی کا معیارہ کیا جاتا ہے، مگر میں آپ کو چند ٹپس دینا چاہتا ہوں۔ عزیزی کے ٹپس ذہن میں رکھو، ایک عزیزی کے ٹپس اور آپا زبیدہ کے ٹوٹکے۔ جی آپا زبیدہ بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، انہوں نے کوئی چھوٹے ٹوٹکے تو نہیں لوگوں کو سکھائے۔ تم نے کون سے کام کیے؟ ابھی دیکھو میں جو تمہیں بتانے لگا ہوں، کبھی نوکر کے سامنے، کبھی بھی کام کرنے والے کے سامنے پیسے نہ گنو، اس کے سامنے پیسے شو نہ کرو، اس کے سامنے زیادہ بڑے بڑے رقمیں اپنا نوٹوں کے بنڈل ادھر سے ادھر رکھ رکھا چک نہ کرو۔ سوری میں تمہاری میں قطع کرانے کی معذرت ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی شیطان۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جب محرومی کے دوران بچے جو پلتے بڑھتے ہیں
وہ جب تشدد کی راہ پہ نکل جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، وہ پھر معاشرے سے بدلہ لیتے ہیں. جی ہاں. اور اس کے بعد دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز مہنگی کھانے والی یا ایسی چیز جو بیچارے غریبوں کو میسر نہیں آتی وہ آپ کے ٹیبل پہ آئی ہے یا آپ کے گھر میں آئی ہے، تو سب سے پہلے اس نوکر کو، کام کرنے والے کو، جس کو بیچارے کو آپ نے صرف وہ پلیٹیں لانے اور وہ چیزیں اٹھانے پہ رکھا ہوا ہے، اس کو کھانے کے لیے دیں، تاکہ اس کے اندر جو بیچارے کے ایک محرومی ہے وہ جو اپنا ختم ہو. اچھا، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بھی تو ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس غریب خاندان کے 1 یا 2 بچوں کو یہ نالیوں میں گرنے سے بچا لیا، یہ تباہ و برباد ہو جاتے، ہم نے ان کو نوکری دے دی ہے، ہم نے بہت بڑا احسان کیا. بھئی احسان تو آپ تب تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہو نا کہ اگر آپ نے اس کو زیور تعلیم سے بھی آراستہ کیا، اگر آپ نے دل سے اس کو اپنا بچہ بھی سمجھا، پھر تو احسان ہے. وہ آپ اتنے سے 5 یا 10 سال کے بچے سے گدھے کی طرح کام لے رہے ہیں آپ. یار 5 جنید، تم یقین کرو کہ میں نے 12 1 بجے باخدا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو دیکھا ہے. بیچارے نوکر جو ہوتے ہیں گھروں میں، وہ سناٹے میں بالکل سنسان سڑکوں میں بیچارے وہ نکلے ہوتے ہیں، باہر ہاتھ میں رومالیہ تھیلا پکڑ کے سودا لینے آئے ہوتے ہیں، اس ٹائم جب ہم اپنے بچے کو دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. بالکل ایسے ہی. تو اگر اتنا وہ بیچارہ آپ کی خدمت کر رہا ہے یا اتنی مشکلات میں سے گزر رہا ہے، تو پھر اس کو کھانے پینے کے حوالے سے، پیسے دینے کے حوالے سے، پیار دینے کے حوالے سے اس کے ساتھ ضرور اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر کی محرومیاں ختم ہوں. بالکل. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی مختلف چینلز پر بیٹھے نجومی یہ پیشگوئیاں کر رہے ہیں کہ 2014 کیسا سال ثابت ہوگا. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسی طرح کے ایک نجومی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بی ایم انجم. میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، یہ نہ کہیے کہ اسی طرح کے ایک نجومی، میں ذرا ڈفرینٹ کلاس کا پامسٹ ہوں. نہیں، ہم تو تب مانیں گے آپ کو کہ آپ ڈفرینٹ کلاس کے پامسٹ ہیں جب آپ ڈفرینٹ پیشگوئی کریں گے. کیا پیشگوئی کرتے ہیں آپ؟ بھائی 6 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے یہیں بیٹھے یہاں سے ہی سب کچھ نکال کے آپ کو بتا سکتا ہوں. فرمائیے 2014 میں کیا ہوگا؟ جی ایک منٹ. اوہو، یہ آن تو میں نے کیا ہی نہیں ہوا ابھی. میں معافی چاہتا ہوں، جو میں مستقل شو کرتا ہوں اس میں وہ چونکہ کال زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو اسی حساب سے جواب دینا ہوتا ہے، تو یہاں یہ صرف شو پیس کے طور پہ رکھا ہوتا ہے. جی کیا پوچھ رہے تھے آپ، بتائیے. ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ 6 ماہ بعد پاکستان میں کیا ہوگا. اگر تو آپ پاکستان کی بات کرتی ہیں تو 6 مہینے بعد بھی وہی کچھ ہوگا جو 6 مہینے پہلے ہوا تھا. ہسٹری تو اس کی یہی بتاتی ہے. اچھا، مگر میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے صرف پاکستان تک محدود نہ کریں، میں بین الاقوامی سطح کا پابند ہوں. تو چلے بتا دیں دنیا میں کیا ہوگا. ہاں، یوں کہیے کہ پوری دنیا میں کیا ہوگا 6 مہینے کے بعد. اچھا، آپ کو پوری دنیا کا بتا سکتا ہوں. جی بتائیے گا. جی میں ہوں جی کہتا ہوں میں جو تم بھی سنو جی. قوس اور زحل کی چال بتا رہی ہے کہ 6 مہینے بعد پوری دنیا میں جون جولائی ہوگا، اور پوری دنیا میں جون جولائی ہوگا، اور اس میں رمضان اور عید بھی آئے گی، یہ بھی یاد رکھیے گا. اور ایک حیران کن بات آپ کو بتا دوں کہ جون جولائی میں بارشیں بھی ہوں گی. آپ کو چلانا بھی آتا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں مجھے چلانا آتا. میرا مطلب ہے کہ اس نے بھی چلنا سیکھا نہیں. اس لیے آپ کو سچ بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی چلا لیتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی اس لیے رکھا ہوا ہے. نہیں تو میں اس کو ابھی چلانا سیکھ رہا ہوں. مجھے جب جی چاہے اس کو چلانے کو تو میں بچوں کے واکر کے اوپر رکھ کے تو اسے سین میں چلا لیتا ہوں. ہاں جی انجم صاحب، حیرت کی بات، آپ اتنے بڑے پامسٹ ہیں، اس سے آپ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں اور آپ کو یہی چلانا نہیں آتا. شاباش بھائی، اس کا لوگوں کی قسمت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ڈل کا ہے. رہی بات لوگوں کی، تو لوگ یہاں کے کب قدر شناس ہیں.
خاص طور پہ اس فن کو سمجھنے والے اور اس کی قدر کرنے والے تو یہاں پہ ہیں ہی. صحیح. اب یقین کیجئے کہ ہم تو اپنے پیشے کے حساب سے اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے مطابق ہم تو بات ہی وہ کرتے ہیں کہ جو لوگ سننی چاہتے ہیں, اچھا تاکہ وہ خوش ہو جائیں. غلطی سے ایک آدھ دفعہ کلائنٹ کی طبیعت کے مخالف میں نے کوئی بات سنا دی, منہ پہ ہی کہہ دیا اگلے نے یار کہ ہے ہی کالی زبان والا. اچھا بھائی خدا کے لیے چلو کرتوت اور دل کی بات تم کرو تو میں مان بھی لوں, زبان تو لینا کالی کرنا نہیں. مگر نہیں, لوگ نہیں, بالکل لحاظ نہیں کرتے. اب یقین کریں کہ میں پہلے تو ذاتی باتیں بھی بتا دیا کرتا تھا, پھر میں نے بتانا چھوڑ دی چونکہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لڑنے جھگڑنے پہ تو لاتے ہیں. مجھے ایک دوست میرے نے مجھ سے ملا, مجھے کہنے لگا کہ آج ذرا ذائچہ بنا کے بتاؤ کہ آج میرا کیا کیا کام ہونے والا ہے اور میں جس کام کے لیے نکلوں گا وہ میرا ہوگا یا نہیں, اور پھر سارا دن میرا کیسا گزرے گا. میں نے کہا بھائی کہ آج انشاءاللہ ذائچہ بنا کے بتایا اسے کہ جو بھی تم کام نکلے ہو وہ تمہارا ضرور ہوگا. کہنے لگا اچھا لاؤ پھر 5,000 روپیہ نکالے. میں نے کہا تم کام کس نکلے تھے؟ کہتا اسی کام نکلا تھا. اب اگر 5,000 دیتا ہوں تو 5,000 کا نقصان ہے, اگر نہیں دیتا تو اپنی پامستی جاتی ہے. اب فوراً سوچا میں نے, فوراً کے 5,000 اب واپس کیسے آئے, پورا کیسے کیا جائے. فوراً میں نے کہا سن, گھر سے جو کام نکلا وہ تو تیرا ہو گیا, اب تم نے پوچھا تھا کہ سارا دن کیسا گزرے گا. یہ ذہن میں رکھنا کہ شام کو تمہارے گھر مہمان آئیں گے کوئی 10-15 کھانا کھانے کے لیے. چلا گیا, میں نے گھر سے سارے بچے بھائی بہنیں اماں ابا سب کو اکٹھا کیا, گاڑی میں لادا. میں نے کہا بھائی گھس جاؤ جیسے بھی گھس سکتے ہو. تو 12 اپنے گھر کے فرد ڈھونڈے, 2-3 ہمسائے بھی بٹھائے, 15 بندے لے کے میں اس کے گھر کھانا کھانے چلا گیا. میں نے کہا لو بھائی چونکہ تمہاری قسمت میں آج لکھا ہوا تھا آگے کھانے والے. آگے سے شوخا سا ہو کے مجھے کہتا ہے 5,000 تو تمہارا ایسے بھی نہیں پورا ہونا. میں نے کہا بیٹے ہمیں دیکھ, جو 2 ہمسائے میں لے کے گیا تھا نا وہ تھے بات صاحبان, 8,000 کا 2 بندوں نہیں کھایا انہوں نے کہا فکر نہ کر, 5,000 تمہیں دیا, 3,000 کا ہم نے اوپر کھایا, ہم فائدے میں ہی ہیں. اور میرے اپنے بچے تو وہ سارے ہی فری. اچھا انجم صاحب آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے جا رہے ہیں, یہ بتائیں پرویز مشرف کا کیا بنے گا؟ پرویز مشرف کا کیا بننا ہے؟ کل آپ کے پاس وہ ایک عربی آیا ہوا تھا, اس سے پوچھتے. کیوں؟ چونکہ ہمارے بڑے بڑے جو گرفتار لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا یہ صرف عربی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اچھا زرداری صاحب کا کیا بنے گا؟ ان کا کوئی ایک ادھا اور پلازا بنے گا اور کیا بنے گا. اچھا مصباح اللہ کو کیا ہوگا؟ اس کو اس سال پوتا ہوگا. اچھا انجم صاحب یہ بتائیں وینا ملک کی شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں؟ دعا کر لیں. کس لیے؟ کیونکہ یہ دعاؤں سے ہی کامیاب ہو سکتی ہے. کیونکہ وینا ملک کو میڈیا نے جتنی کوریج دے دی ہے نا اس کی اس شادی پہ, یہ نہ ہو کہ ایسی ہی کوریج حاصل کرنے کے لیے وینا ملک ہر 2 مہینے بعد ایک شادی رکھ لے. اچھا یہ بتائیں ڈالر کہاں جائے گا؟ سوئٹزرلینڈ. نہیں میرا مطلب کہاں تک جائے گا؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اچھا جی ہاں. یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہے خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.